ہے اور اس وقت ہم باب قاضی الحاجات بالکل امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بالمقابل موجود ہیں اور اپنی گفتگو کو کل سے متصل کریں گے، جہاں پر ہم نے گفتگو کو اپنی چھوڑا تھا، اور اس کے بعد بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید باقر زیدی صاحب، آپ صدر صوبہ سندھ و رکن شورائے عالی مجلس وحدت المسلمین۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے یہاں پر دعوت دی اور وہ بھی ایک ایسے ماحول میں کہ جو نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ کل کی اپنی گفتگو کو آج کی گفتگو سے مربوط کریں گے اور قبلہ سب سے پہلے فضیلت زیارت اربعین اور جو پیادہ روی ہے جس میں پوری دنیا سے بیشتر ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، دنیا گھر کونے ہی سے، اور وہ مختلف شہروں سے اور نجف سے مشی کرتے ہوئے کربلا آ رہے ہیں، اس پر اصل میں بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھانے شروع کیے ہیں کیونکہ ہر جگہ بیمار ذہن کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا فضیلتیں وارد ہوئی ہیں جو ہمارے مکتب اور مشرب کے حوالے سے، تو وہ پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ علیہ السلام کی زیارت، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ائمہ علیہ السلام کی روایات میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو عزاداری ہے اور یہ جو زیارت ہے، یہ در حقیقت کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اب وہ واقعہ کیوں انجام پایا تھا، ابھی ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، فقط زیارت کا کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو اسی سے متعلق میں جواب دوں گا۔ کیونکہ اس کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے مختلف طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک امام باقر علیہ السلام کی وصیت میں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنے شہادت سے پہلے اپنی وصیت کی، اپنے مال میں سے ایک حصہ جو ہے وہ مینا میں عزاداری کے لیے وقف کیا۔ مینا میں جب انسان آتا ہے تو یعنی سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے، سارے مسلمان، ٹھیک ہے، عید کے دن جو قربانی کا دن ہے، اس دن آپ نے حکم دیا کہ یہاں پر عزاداری کی جائے امام حسین۔ اس وقت تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، کس طرح سے عالم اسلام میں پھیلایا جائے اس کربلا کے واقعے کو، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ امام زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہما نے اسے کوچوں، درباروں، بازاروں، ٹھیک ہے، شام کے بازار دربار میں اسے کیا کہتے ہیں، اس میڈیا کی جنگ کو وہاں اس کو انجام دیا، اور اس کے اثرات ہیں آج تک آپ کے سامنے ہیں، اس کی تفصیلات میں۔ تو یہ جو اربعین ہے، اس کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی ایک عجیب شخصیت ہے کہ یہ تمام زیارتیں ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ امام حسین زیارت عاشوراء، زیارت اربعین، زیارت 15 شعبان، زیارت رجبیہ، دوسرے یوم الاثنین کی زیارت عرفہ، شب قدر، یعنی عید فطر، عید قربان، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام حسین السلام کی زیارت مستحب واقع نہ ہوئی ہو۔ یہ تمام مواقع ہیں، ان میں سے ایک اربعین ہے کہ جس کے لیے خصوصی تاکید ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک زیارت اربعین ہے۔ اس کی کیا وجہ کیا ہے، اتنی تاکید کیوں ہے؟ تاکید اس لیے ہے کہ اصل تو فلسفہ یہی ہے کہ جو کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے نا، در حقیقت اس سے ایک عہد و پیمان کرتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیارت کا مقصد ایک عہد و پیمان ہے، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جس مقصد کے تحت آپ نے زندگی گزاری، آپ نے شہادت پائی، میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میں آپ کے لائن پر کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے کیا کہتے ہیں نظریہ و عقیدہ کا معترف ہوں، اس کا اعلان کرنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا کہ من زارنی میتن کمن زارنی حیان، جس نے حالت میت میں اور میرے دنیا سے ظاہری طور پہ جانے کے بعد میری زیارت کی آ کر، اس نے ایسا ہے جیسے نے میرے حضور میں آ کے زیارت کی،
یہی کام بقیہ ائمہ علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین کی زیارت، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت، بقیہ ائمہ علیہ السلام کی، خصوصاً ان تمام ائمہ نے تاکید کی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر، اور خصوصاً یہ زیارت اربعین کہ یہ دو زیارتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک زیارت ہے کہ جس کے ذریعے جابر بن عبداللہ انصاری نے زیارت کی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور زیارت ہے کہ جو ائمہ سے نقل ہوئی ہے، امام صادق علیہ السلام سے زیادہ تر یہ زیارتیں نقل ہوئی ہیں، اور اس پر اس قدر تاکید ہے کہ اس کے قدم قدم پر ثواب ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ نص سے روایت ہے کہ ایک قدم پر، ٹھیک ہے، اتنے ہزار جو ہے وہ گناہ معاف ہوں گے اور اتنے ہزار نیکیاں ملیں گی ایک قدم پر۔ ایک قدم یعنی اب جب ایک قدم کی بات آ گئی تو یہ جو جتنے قدم اٹھیں گے، آپ گھر سے چلتے ہیں، اب کوئی اگر فرض کریں افریقہ سے آ رہا ہے، اپنے گھر سے اس نے قدم اٹھانا شروع کیا، یہ ثواب شروع ہو گیا، ثواب شروع کیا جی، یعنی گھر سے ایئرپورٹ تک آیا، ہاں جس ایئرپورٹ، ذریعے سے بھی آ جی، رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بعید نہیں ہے ان کے کیا کہتے ہیں جود و سخا سے کہ وہ اگر وہ جہاز میں بھی آ رہا ہے تو وہ بھی قدم شمار کیے جائیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، خوبصورت بات ہے یہ۔ جی۔ اسی طرح سے اب ایک کیا کہتے ہیں، یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں مظاہرہ نجف سے کربلا، واک ہے، مشی ہے، یہ ابھی زیادہ ظاہر ہو گئی ہے، وگرنہ یہ قدیم ایام سے علماء جو ہے مشی کرتے تھے، نجف سے آتے تھے پیدل یہاں پر، انہی روایات کی روشنی میں کہ ہر قدم پہ ثواب، ہر قدم پہ ثواب، ٹھیک ہے۔ اور ایک خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی آتا ہے نا وہاں سے تھکا ہوا، چور ہوا وہ امام کی یاد دلاتا ہے کہ امام دن بھر جو انہوں نے کیفیت گزاری ہے اس میں ان کی کیا حالت تھی، بچوں کی کیا حالت تھی، یہ بچے جو بازاروں کوچوں میں ہوتے ہوئے درباروں میں گئے ہیں اور تھکے ہوئے ہوتے تھے، اتنے لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے وہ استراحت کا موقع نہیں ملتا تھا کہ کوئی ان کو استراحت کراتا ہو، اب شام کے دروازے پر آ گئے ہیں تو استراحت کراتے ہو۔ یہاں تو ایک موقف کے ساتھ دوسرا موقف لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پیش کیا جا رہا ہے، استراحت کے موقع ہیں، ایئر کولرز چل رہے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے تو ہیٹرز ہیں، ہم نے سردی میں بھی دیکھا، اب گرمی میں دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کی یعنی فراوان ہے، غذا فراوان ہے، آرام کے لیے سب، مگر جب امام حسین السلام کے بعد اسرائے آل محمد کو لے جایا گیا قبلہ، وہ کیفیت تاکہ لوگ جو پیدل چل رہے ہیں یا آئندہ چلیں گے تو یہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نکات ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ ان تمام کھانا پینا، یہ ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ یہ سادہ ہونا چاہیے، سادی چیزیں، پانی، ٹھیک ہے، خدمت ہونی چاہیے زوار کی، خود ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی ہے، ٹھیک ہے، خود امام حسین السلام نے بنی اسد سے یہ کہا تھا کہ میرا جو زائر آئے اس کی 3 دن تم خدمت کرنا، اور یہ وہی حکم ہے جو یہاں کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں زوار کی، اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اور یہ واقعاً شرف ہے۔ جس نے امام کے زوار کی خدمت کی ہے وہ اپنی زندگی میں اس کے اثرات دیکھتا ہے، وہ تجربہ کرتا ہے، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی خدمت کر کر اس کی مال میں، اس کی عزت میں، اس کے شرف میں، اس کی عظمت میں، ہر شے میں، عمر میں، اس کے عمر میں جو ہے نا برکت ہے، یعنی کوئی دنیا اور آخرت کی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اثر پڑتا ہو امام کی زیارت کا اور جو زائر کی خدمت کرتا ہے اس کے اوپر۔ اچھا قبلہ، آج کل میڈیا کا دور ہے اور اس وقت ہماری جو ٹرانسمیشن ہے ناظرین یہ بھی جو ہے وہ 200 سے زائد ممالک میں براہ راست دیکھی اور سنی جا رہی ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں جب نمبر لگائیں گے تو معلوم ہوگا کہ پھر کہاں سے کالز آتی ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ میسج رکے گا نہیں، کیونکہ شہزادی نے بڑے دربار میں کہا تھا کہ تو ہمارے ذکر کو فواللہ، کہ تو ہمارے ذکر کو تم محو نہیں کر سکو، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتے، تو ہماری وحی کو اس میں تعطل نہیں ڈال سکتا، اور اس کی عملی تصویریں میں چاہوں گا کہ تبرکن، چونکہ شہزادی کے جملے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب آپ رسد بستہ تھیں، یعنی اس کیفیت کو بیان کرنے کی بھی طاقت انسان میں نہیں ہے۔ آپ نے کس طرح چیلنج دیا روبرو ایک سب سے اس وقت سب سے بہت طاقتور حاکم تھا،
یہ حکمران جو تھے یہ چاہتے تھے کہ رسول گرامی کا لایا ہوا دین محو ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی تھی، اور اس پلاننگ میں ہر شے شامل تھی۔ اس پلاننگ میں جو ہے وہ جعلی روایات بنانا شامل تھی، اس پلاننگ میں جو ہے وہ قتل شامل تھا۔ اس زمانے میں کتنے اصحاب جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں، کتنے، خصوصاً علی نام کا شخص مل جاتا تو اسے قتل کر دیا، بچوں کے نام رکھنا چھوڑ دیے تھے لوگوں نے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے تینوں بچوں کے نام علی رکھے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات ہے یہ، ٹھیک ہے، تاکید کی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں کے نام علی ہیں، تینوں کے نام، ٹھیک ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا ہے شام میں، اس میں 70 فضائل بیان کیے ہیں امیر المومنین کے فقط، اللہ اکبر، اس ممبر پر کہ جہاں سے سب و شتم کیا جاتا تھا، فقط یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں، ان کو پہچانو۔ اچھا، تو یہ بات میری وہاں تھوڑا سا جواب رہ گیا کہ اس لیے یہ جو قدم قدم چل کے آتے ہیں، اتنا سب کچھ وسائل اور امکانات کے باوجود بھی جو 70 قدم چل کے 70 کلومیٹر 75 کلومیٹر، یا بعض لوگ جو ہے وہ بصرہ سے آ رہے ہیں یا کہیں اور سے آ رہے ہیں، بعض لوگ ابھی ایک کاروان جو مشہد سے بھی نکلا ہے جو پیدل یہاں آیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اللہ اکبر، تو اس میں جو فلسفہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہنچتا ہے نا، چاہے وہ یہیں سے آ رہا ہے اور اس سخت دھوپ میں ہے، وہ تھکن سے چور ہوتا ہے، اور جب وہ تھکن سے چور ہوتا ہے نا تو اس وقت جو زیارت کی کیفیت ہے ہائے حباب اللہ، تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے ہے کہ وہ جو ہے انسان غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائے، بہترین کپڑے پہن کے جائے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ظاہر حسین ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ آئے، جس کیفیت میں آئے، غبار کے ساتھ آئے وہ اسی کیفیت میں زیارت کرے، یہی وہ اوج ہے، وہ معراج ہے زیارت کی۔ تو یہ جو آج قدم قدم پر زیارت کو یہ پھیلایا گیا ہے، اور یہ ایک انقلاب ہے جو انقلاب حضرت مہدی تک متصل ہونا ہے، یہ وہ، اور جو اس وقت دنیا اس سے خائف ہے 40 واک سے، وہ اسی لیے ہے کہ یہ لوگ جو بدل رہے ہیں اس واک کو دیکھ کر، اس میں جو کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کھل رہی ہیں، یہاں تک کہ اس کو دیکھنے کے لیے عیسائی آ رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں، لادین لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جج کرنے کے لیے، اور منقلب ہو رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رسول گرامی نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین جو ہے وہ ہدایت کی چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، یہ آج پریکٹیکل ہونے جا رہا ہے۔ یہ حسین کے نام سے پوری دنیا منقلب ہو رہی ہے۔ آج حسین کا نام کینیڈا کی پارلیمنٹ میں، انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر مقالہ پڑھا جاتا ہے۔ آج حسین کے نام سے امریکہ کے کتنے شہروں میں جلوس نکلتا ہے، کینیڈا میں جلوس نکلتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ امام حسین کے افکار کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ زیارت اربعین بھی اسی لیے ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ان افکار کی طرف جائیں۔ وہ کیا ہیں کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں اصلاح جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جو بگڑ گئی ہے، جو خراب ہو گئی ہے، جو دین کو تباہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میں اسے صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے کہ جن کی زیارت کا یہ ثواب ہے، قدم قدم پر ثواب ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر فرشتے جو صبح آ جاتے ہیں وہ جب شام کو واپس آتے ہیں تو دوبارہ نہیں لائے جاتے۔ وہ ہر فرشتہ خواہش کرتا ہے کہ اسے یہاں کی نوکری نصیب ہو جائے، تو پھر انسان کیوں نہیں چاہے گا کہ یہاں کی نوکری اس کو نصیب ہو جائے، کچھ زیارت لوگ نصیب ہو کچھ جائے۔ جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہیں یقیناً، کیونکہ اس وقت 800 فلائٹس یہاں پر ایک ہی ایئرپورٹ پہ اتر رہی ہیں پورے دن یومیہ، اور لگتا ہے کہ پوری دنیا کی ایئر لائنس صرف اس وقت یہی کام کر رہی ہیں کہ پوری دنیا سے زائروں کو لا رہی ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں وہ جملہ جب مختل میں ہم پڑھتے ہیں جس میں شہزادی جب یہاں سے رسم بستہ ہو کر جانے لگی کوفے، تو آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کو آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ہماری تعلیم کے لیے کہ امام وقت ہے، اور ان کو بھی ظاہر کرنے کے لیے امام وقت ہے، سوال کیا کہ میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، میرے ماجائے کو ہم ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
تو امام وقت نے فرمایا کہ یہاں ایک عظیم الشان گنبد تعمیر ہوگا، قبہ تعمیر ہوگا، پوری دنیا سے لوگ یہ مرجع خلائق جگہ بن جائے گی۔ تو آج آپ دیکھیں گے ایک ایک دن میں 800 فلائٹس اتر رہی ہیں۔ اب اس پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تعارف ہوا، ان کو تعارف ہوا یہ جی جی، تو یہ جو تعارف پھیل رہا ہے اس کا امام زمانہ روح ارواحنا الفدا کے ظہور سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ کیونکہ بے تحاشا تعارف پھیل رہا ہے۔ آغا جان، وہ لوگ، یہ جو فکر کربلا ہے یہ کیا ہے؟ احیاء قرآن و سنت ہے، یہ دین اسلام کا احیاء ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو تشریف لائیں گے وہ بھی اس دین اسلام کو پوری دنیا پر غالب کریں گے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ائمہ علیہ السلام سب کا مشن ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ رہبر نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان، یعنی یہ 250 سال جو ائمہ کے ہیں یہ سب ایک ہیں، یہ جسد واحد ہیں، یہ ایک ہے۔ تو اب یہ جو کیا کہتے ہیں ہدایت ہے جو پھیل رہی ہے پوری دنیا میں، اور یہ جو امام جب ظہور فرمائیں گے تو اسی کوفے کو اپنا مرکز قرار دیں گے، اور وہاں سے جو نماز کی صفیں لگیں گی روایات میں کربلا تک آئیں گی، یا اہل العالم اندی جد حسین قتل اور اس نماز کی صفت یہ ہوگی کہ پوری دنیا سے اس میں شرکت کیا کریں گے لوگ۔ کیا مناظر ہوں گے! ابھی یہ آپ اس کا ایک ادنا سا نمونہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، 40 واق جو ہے وہ اس کا ادنا نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور جو امام کے ساتھی ہیں ان کے زبان پہ جو ورد ہوگا وہ یا حسین ہے، یا حسین، ٹھیک ہے؟ اللہ۔ تو ابھی پتہ چل گیا آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کا کیا ربط ہے امام زمانہ سے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، اور اس طرف سے بھی روایات میں یہ ہے کہ وہ منتقم خون حسین ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لفظ ہے نا منتقم خون حسین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی اس کو محدود دائرے میں نہ دیکھا جائے۔ ہر کائنات میں ہر اچھائی امام حسین سے متعلق ہے اور ہر برائی امام حسین کے دشمن کے ساتھ متعلق ہے۔ دنیا میں امام جب تشریف لائیں گے ہر اچھائی کو جو پہنچائیں گے، یعنی امام حسین کی صفات کو پہنچائیں گے۔ اچھا، دوسری اقوام سے بھی نکل کے لوگ، چونکہ تعارف تو ہو ہی چکا ہوگا، جی جی، اور یہ ضیافت یہ لوگوں کے ساتھ، اگر ماضی میں چلے جائیں تو مستقبل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو لوگ شہید ہوئے اس میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اس میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، سب ہے، مختصر سا قافلہ تھا لیکن سب تھے اس میں۔ ہاں، امام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے لشکر میں بھی سب شامل ہیں، سب شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا قبلہ، کچھ لوگ اربعین کو، اس مسیرے کو، اس ذکر کو جو ہے وہ محدود کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنے کی تو جرأت یزید میں نہ ہوئی اور اس پیغام کو، اس وحی کے اثرات کو نہ روک سکا۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو محدود کیا جائے، عزا خانوں کے اندر لے جایا جائے، امام بارگاہوں میں، مدرسوں میں لے جایا جائے، وہاں اربعین کا ایک سیمینار ٹائپ کر کے اور جی اربعین ہو گیا۔ تو اس کے اثرات اور اس کے اثرات، اس کو ذرا سا اس کا تقابل فرما دیں کہ ہمیں، ہماری جنریشن کو جہاں پر یہ وائرسز پھیلائے جا رہے ہیں تو ان کو بات لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہونا چاہیے کہ کس کے اثرات زیادہ ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، دشمن بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور رحمانی قوتیں اور حسینی قوتیں بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں، مسلمان ممالک، جہاں پر محرم اور عاشور اور اربعین کے بڑے بڑے اجتماعات روڈز پر ہوتے ہیں، وہاں پر کیا کیفیت ہے، اور جہاں پر ان کو محدود کیا گیا ہے وہاں پر کس طریقے سے انحراف پھیلایا گیا ہے۔ وہاں محدود لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو جانتے ہیں، لیکن جہاں پر عمومی اجتماعات ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر چاہے نہ چاہے جانتے ہو، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ مجبور ہیں امام حسین علیہ السلام کا نام سننے کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں جذب ہوتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، جذب ہو رہے ہیں لوگ امام حسین علیہ السلام کی ذات میں۔
ٹھیک ہے. اچھا جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں یورپینز وغیرہ ہیں، اس میں ڈاکٹر مارک کارلائل ہے، ڈاکٹر گیبن ہیں، آپ ان کو دیکھیں جب وہ امام حسین السلام کی شخصیت پہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی طوفان گزرے اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو سموتا ہوا اپنے ساتھ اپنا حصہ بنا کے نہ آگے لے جائے. تو یہ عزاداری کے جلوس ہائے عزا، یہ سینہ کوبی، یہ گریا، یہ دوسرے لوگوں کے، کیوں ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو یوز ٹو ہیں، دوسروں کے اوپر ہی اثر انداز ہوتا ہے، اس کو جذب کرتا ہے. جی جذب کرتا ہے، 100% اثر کرتا ہے. جس کے دل میں بھی ذرا سی گنجائش ہے اس کے دل میں یہ گہرائی تک چلا جاتا ہے. ذرا سی نم اگر ہو نا اس کی دل کی مٹی تو اس پہ ضرور اثر کرتا ہے. اس لیے کہ یہ سچائی ہے، حسین سچائی ہے، حسین حق ہے. ٹھیک ہے. رسول گرامی نے ایسے نہیں فرما دیا تھا حسین منی وانا من الحسین. وہ جانتے تھے کہ آنے والے دور میں حکمران جو ہے اس ذکر کو مٹانے کے لیے، قتل حسین کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے، اپنے حکومتی اداروں کو کس طرح سے استعمال کریں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنا جو ہے وہ اس کے اندر مکسنگ کریں گے. رسول گرامی نے اس وقت سے بنیاد فراہم کی اپنی روایات میں. فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. مرکز حسین ہے میرے بعد، ٹھیک ہے، میرے بعد مرکز امامت ہے. اس کے سلسلے کی تیسری کڑی امام حسین السلام ہے. یہ مرکز میرے ساتھ مربوط ہے. ٹھیک ہے. اب جسے ماننا ہے وہ آئے گا، جسے نہیں ماننا، جو ضدیت پہ وہ اس وقت نہیں مانا. انہوں نے وہ انہی، ابھی بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، وہ انہی جھوٹی حکمرانوں کی بنائی ہوئی روایات کی وجہ سے آج بھی گمراہ ہے. آج بھی گمراہ ہے. تو قبلہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم اپنے کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ لائیو نمبرز لگا دی جائیں، اور اس کے اوپر آپ پوری دنیا سے شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے واٹس ایپ نمبر ہوگا، اور اس پہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. بالکل ہم باب قاضی الحاجات آپ کے سامنے ہیں، اور پیچھے آپ امام حسین السلام کی زرعی مولا کا عظیم الشان گنبد، جس کے لیے زیارت داہیہ کے اندر جملے صادر ہوئے، السلام علیکم من اجابات فی تحت القبہ. اس کے نیچے جو ہے وہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، مستجاب کی جاتی ہیں. تو آپ بھی جو ہے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کی بھی کالز کو شامل کیا جائے گا. قبلہ میڈیا کا دور ہے، ہمارے جوانوں کی مسئولیت کیا بنتی ہے؟ آغا جان میں ایک جملہ اور کہوں گا. امام صادق علیہ السلام سے روایت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ زیارت کرو، چاہے قتل ہو جاؤ اس راستے میں، چاہے تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، چاہے تمہارا مال چھن جائے، زیارت کو ترک نہ کرو. ٹھیک ہے نا. اور آج آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی ایسا ہو گیا ہے، لوگ مال خرچ کر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. تاکہ امام کا جو امر ہے وہ زندہ ہو جائے، اور جو کربلا ہے وہ اپنی تاثیر کرے، اور کر رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. یہ جو روایات ہیں، اس لوگ آتے تھے اس وقت، رات کو سفر کرتے تھے، حکمرانوں نے پہرے دار کھڑے کیے ہوئے تھے جو ان کو پکڑ لیتے تھے، زندان میں ڈالتے تھے، ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے، لیکن لوگ نہیں رکے. اچھا یہ ایک بڑی تاریخ ہے. یہ جی ہاں، ایک بڑی تاریخ ہے. چاہے اس میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے حکمران ہوں یا بعد میں آنے والے عباسی ہوں. ٹھیک ہے. یہ سب اس میں شریک تھے، سب شامل ہیں، کہ وہ چاہتے تھے کہ امام کی قبر ہی محو ہو جائے. کتنی دفعہ اس کے اوپر فرات کا پانی انہوں نے چھوڑا. ایک دفعہ بالکل یہاں پہ بالکل پانی کر دیا تھا کہ محو ہو گئی تھی، گر گئی تھی. پھر بعد میں جو ہے دوبارہ سے ابھی اس قبر کی برکت ہے. دیکھیں کہ جب لوگ آئے تو اس کی خوشبو نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں قبر حسین ہے. یا ابا عبداللہ، یا حسین، یا حسین. ٹھیک ہے. اچھا معجزہ دیکھنے کے لیے بھی قبلہ آنکھ چاہیے. ہر آدمی، کیونکہ لوگ انبیاء کے زمانے میں انبیاء کے ساتھ متصل رہے، معجزات تو نہیں سمجھ پائے. معجزہ دیکھنے کے لیے بھی میرے خیال میں آنکھیں چاہیے ہیں. انسان کی بالغ فکری چاہیے، اس کے اندر تمام چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. آدمی دیکھے کہ کس حالت میں کتنی اسٹرائک ہوئی اس نظریے پہ. دوسرے کسی پہ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی تحریک. تو یہ خداوند عالم نے اتمام حجت کرنا ہے. اصل میں وہ روز قیامت جب تک کہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے انسان، مثلاً وہ خود یہ نہیں کہے گا کہ میں مستحق عذاب ہوں، عذاب نہیں کرے گا. اللہ اکبر، وہ عادل ہے. اچھا جو انہوں نے نظریہ پھیلایا خیری و شرری من اللہ تعالیٰ،
جو کہ بنو امیہ کی طرف سے بالمقابل اسلام لایا گیا بعنوان اسلام، اس میں بہت سارے لوگ ہمارے بھی اپنے قائل ہو جاتے ہیں کہ بھئی سب کچھ بس لکھا ہوا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں پھر عدالت کا ہے کی، پھر یہ سزائیں تجویز کرنا انبیاء کا، رسول اللہ کا، یہ سب بتانا، یہ سب کیوں تھا پھر اگر لکھا ہوا ہے؟ جی یہ تو ایک اچھا سوال چھیڑ دیا. اگر آپ 1-2 منٹ دیں تو میں اس کے بسم اللہ بسم اللہ. کہ امام حسین السلام کی کلمات میں بھی ہے اور روایات بے تحاشا ہیں کہ پہلی دفعہ جب حضرت آدم نے سر اٹھا کے دیکھا تو عرش پر 5 نام دیکھے لکھے ہوئے نورانی. 4 ناموں کو پڑھ کر ان کو لذت ہوئی، 5ویں نام پر حضرت آدم کا دل ٹوٹ گیا. خداوند عالم سے سوال کیا یہ 5واں کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین ہے، اور پھر پورا ماجرا بتایا گیا. اس وقت سے یہ ماجرا تمام انبیاء کو بتایا گیا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس کو کربلا کا ماجرا وحی کے ذریعے نہ بتایا گیا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو یہاں سے نہ گزرا ہو کربلا سے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب تو کیا امام حسین علیہ السلام مجبور تھے یہاں پہ آنے کے لیے؟ انسان، یہ ایک بحث ہے، انسان اپنے کردار میں اختیار رکھتا ہے، مجبور نہیں ہے وہ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جبر نہیں ہے اس عالم میں. کتنا اختیار ہے اور کتنا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اپنے انتخاب میں وہ اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی پیدائش میں اختیار نہیں رکھتا، اپنے مرنے میں اختیار نہیں رکھتا، لیکن اپنے کردار میں، اپنے افعال میں، کرنے نہ کرنے میں وہ اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ایسا ہے تو پھر یزید اور اس کے حواریوں نے اسلام کو تباہ کرنے کا اختیار کے ساتھ منصوبہ بنایا. امام حسین علیہ السلام نے اختیار کے ساتھ اسے بچانے کا منصوبہ بنایا. اور اگر اختیار کو درمیان سے نکال دیں، جبر ہو جائے، تو وہ قتل کرنے میں مجبور ہو جائے اور امام قتل ہونے میں مجبور ہو جائیں، تو پھر نہ امام کی کوئی عظمت باقی رہے گی، نہ قاتل کی کوئی قباحت باقی رہے گی. تو اور یہ فقط امام اور یزید کی بات نہیں ہے، ہر انسان، مطلب ہر انسان جو ہے اس کے نسبت سے جزا و سزا کا تصور ہے ہی اس وقت جب وہ صاحب اختیار ہو، تاکہ اتمام حجت ہو سکے اس کے اوپر روز قیامت اس کے خلاف جو ہے چارج شیٹ پیش کی جا سکے. اگر سارا کام خدا ہی کر رہا ہے تو نعوذ باللہ پھر خدا ہی جو ہے وہ، پھر یہ عدالتیں نہیں ہونی چاہیے نا. وہی عدالتیں نہ پولیس، پہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ یہ نظریہ مانتے ہیں جی، پھر وہ یہ ایک باطل نظریہ ہے. یہ بنو امیہ نے پھیلایا تھا اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے بس میں ہمارے خلاف قیام نہ کریں، وہ مسلوب الاختیار ہیں، کائنات میں جبر ہے، خدا نے ہمیں بنا دیا بس ہمیں قبول کرو. یہاں تک کہ بہت ساری جھوٹی روایات بنائی گئیں کہ رسول گرامی کو کسی نے خواب میں دیکھا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. ٹھیک ہے. اس نے سوال کیا تھا کہ اگر ایسے ایسے حکمران آئے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے چہرہ پھیر لیا. پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو وہ کہتے ہیں ان کے کہنے پہ عمل کرو. یہ اس طرح کی باتیں اگر ہیں تو پھر تو دنیا میں کہیں حق و انصاف کے خلاف کوئی قیام نہیں، اس کے لیے کوئی قیام نہیں ہوگا. باطل کے خلاف یعنی حق و باطل ہی نہیں ہے، پھر تو مکس کر دیا اس کو، سب مکس بھی نہیں ہے. مطلب جو وہ کرے وہ حق ہے، حق و باطل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے یہ سب کچھ، روایات کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. ایک ایسا اولو الامر، یعنی ایک جعلی اولو الامر پیش کر دو اس کو. وہ بھی ایک الگ بات ہے. اولو الامر تو جب مانیں گے جب قرآن کو مانیں گے، جب قرآن کریم کو ہی نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کس بات کو ماننا ہے؟ لہذا اس نے بھی حق ادا کر دیا اپنے باطل ہونے کا. اس نے جو اشعار پڑھے اہل حرم کے سامنے کہ لعبت بنی ہاشم بالمور لا خبیر جا ولا وحی نزل. ٹھیک ہے. بنی ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ قرآن ہے، نہ خدا ہے، نہ کوئی قیامت ہے. تو اس نے تو اپنے باطل ہونے کا پورا حق ادا کیا. اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کھیل کھیلا، ہم اس کے معتقد ہی نہیں ہیں. ہم تو ہم لفظ مرتد بھی صحیح نہیں ہے، دہری ہیں. کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ کچھ آئی نہیں نا خبر. ایک ہوتا ہے کہ پہلے ایمان رکھتا ہو اور اس کے بعد منحرف ہو جائے. تو بس یہ ہے کہ ظاہری طور پر نسبت رکھتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے، ظاہری طور پر نسبت رکھتا تھا، ان کے یہاں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ کیسے پیدا ہوا تو وہ خدا جانتا ہے. اچھا، جو قبلہ اس وقت لوگ دور سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے
سوشل میڈیا کے ذریعے سے عزاداری دیکھ رہے ہیں، ان کے دل منقلب ہیں، ان کے لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر میسج دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ دل گرفتہ ہوتے ہیں، بعض کے مالی حالات، بعض صحت کے مسائل وہ نہیں آ پاتے، کیونکہ مومن کا دل تو ہر وقت تڑپتا ہے اپنے گھر آنے کے لیے، اصل گھر مومن کا یہی ہے۔ اس کا جواب بہت ہی خوبصورت آیت اللہ جوادی عملی نے دیا ہے، اور یہ بہت ہی منطقی اور متین اور روایات کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے، انہوں نے تو زیارت جو ہے نا اس کو بہت ہی، جو نہیں آ سکتا وہ اپنے گھر سے بھی اگر کہے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مختصر ترین یہ جو سلام ہے نا، یہ اصل میں زیارت ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ زیارت ہے، یہ کامل زیارت ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کو وسعت دی، کوئی یہاں آ جائے یہاں کے کہے، یا پھر اگر وہ اپنے گھر میں بھی یہ بات کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، جسے آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس کا دل اور جان حسین کے ساتھ ہو گئے، وہ چاہے آخری آ سکے تو یہ نہ کہے کہ میں پیچھے رہ گیا۔ ٹھیک، آغا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس، اور کیونکہ بیک ٹو بیک اب 40 قریب ہیں، اور میں چاہوں گا کہ صرف نہیں، پروگرام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، صرف 2 منٹ رہ گئے، تو میں چاہوں گا کہ چند جملے مصائب کے۔ بس جس کا دل جو ہے وہ حسین کے ساتھ آ گیا، وہ چاہے 40 واق میں آئے یا نہ آئے، وہ حسین کا ساتھی ہے دنیا میں جہاں پر بھی ہو، یہ بات طے ہو گئی۔ کیا مصائب عرض کر سکتا ہوں، 40 کے ایام قریب ہیں، فقط چند کلمات عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ بیویاں جس کیفیت میں آئی ہیں زندان شام کو دیکھ کر، یہ جاتے وقت تو کربلا میں اپنے بھائی کو نہیں رو سکی تھی، رونے نہیں دیا گیا ان کو، انہیں مقتل سے گزارا گیا، بیوی نہیں رو سکی۔ کیوں نہیں رو سکی؟ اگر بیوی بھی اس طرح سے گریہ کرتی جس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام گریہ کر رہے تھے بابا کی لاش کو دیکھ کر، تو کون امام کو سنبھالتا؟ بیوی نے اپنے آپ کو سنبھالا، امام زین العابدین کو بھی سنبھالا، کہا بھتیجے اپنے آپ کو سنبھالو۔ قفس سے عنصری سے ان کی روح پرواز کرنے والی تھی بابا کو دیکھ کر، کہا کہ بھی اماں انہوں نے اپنے مردوں کو دفنا لیا، میرا بابا جو ہے وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اب جب واپس آئی ہے نا جناب زینب، تو یہ منظر دیکھنے کا ہے، انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ اونٹ بیٹھ جائیں، انہوں نے اپنے آپ کو محمل سے نیچے گرا دیا اور دوڑی ہیں۔ اور عجیب بات یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اون و محمد بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کی قبر تلاش کرتی ہوئی نہیں گئی، کہاں ہے؟ اپنے بھائی کی قبر پر آئی اور گریہ کیا، وہ گریہ کیا جو وہ عاشور کے دن نہیں کر سکی تھی، وہ گریہ جو عاشور کے دن وہ نہیں کر سکی تھی، اب آ کر انہوں نے وہ گریہ کیا ہے، قبر پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ادھر سے جابر آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ جابر ان صحابیوں میں سے ہیں جو اہل بیت کے اسرار کے جاننے والے ہیں۔ جابر کربلا میں نہیں تھے شہادت کے وقت، لیکن بعد میں آئے، نابینا تھے، معذور تھے جنگ کرنے سے، زیارت کے لیے آئے ہیں اور فرات پر غسل کر کر آئے ہیں کہتے ہیں، اور انہوں نے آ کر زیارت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پہنچے قبر حسین پر تو غش کھا کے گر گئے ہیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد جب غش ختم ہوا فرمایا کہ حبیبی لا یجاب حبیبہ، کیا دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دیتا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا وہ کیسے جواب دے گا؟ اللہ وعلی لعنۃ اللہ علی القوم۔ اللہ